بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطاعت، فرما برداری، تمیل ارشاد، حکم ماننا۔ انسان اس کائنات کا نہ تو خالق ہے نہ اس کا مالک، اس کی حیثیت دو گنا ہے۔ ایک طرف تو اسے اشرف المخلوقات قرار دے کر اسے دوسرے تمام جانداروں پر حکمرانی، فضیلت اور ترجیح دی گئی ہے، لیکن اس کا یہ شرف اس کی نیابت کی حیثیت کی بدولت ہے۔ اصل حکمران خالق حقیقی ہے اور اسے یہ منصب بطور نائب حاصل ہوا ہے، اس لیے اس پر اپنے حاکم اعلیٰ یعنی احکم الحاکمین خدا تعالیٰ کا غیر مشروط طور پر حکم ماننا واجب ہے۔ لیکن بنی نوع انسان کا براہ راست رابطہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رب سے بلا واسطہ ہدایات اور رہنمائی حاصل کر سکے۔ اس عظیم اور اہم مقصد کے لیے اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے، جو کہ نسل انسانی کے لیے خدا کا سچا پیغام لے کر آئے۔ ان نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کی اطاعت در حقیقت اللہ پاک کی اطاعت ہی ہے، کیونکہ وہ اسی کی ہدایت لے کر آئے، جیسا کہ قرآن کریم میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے اہل ایمان کے لیے جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اس امر کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور پیروی سے دیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے صرف ایک کتاب یا ایک پیغام کا پہنچا دینا نہیں، بلکہ خود ان کی زندگی کا ایک ایک فعل اور ایک ایک قول، بلکہ ان کا ہر طور طریق، ان کا ہر فیصلہ اور ان کی ہر نقل و حرکت امت کی عملی تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے نہ تو سنت اور حدیث کے بغیر احکام ربانی یعنی قرآن پاک کا اصل مفہوم اور منشا سمجھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی تفصیلات پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ اور استاد کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے، بلکہ ہمارے اوپر اپنے قائدین اور ارباب اختیار کی اطاعت بھی لازم ہے، جب تک ان کے احکام اللہ اور اس کے نبی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تابع ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ سچی محبت کے بغیر مکمل اطاعت تو ممکن ہی نہیں، اور نہ ہی مکمل اطاعت کے علاوہ کسی دوسری کسوٹی پر دعویٰ عشق محبت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ کا ثبوت ہمیں اپنے عمل سے دینا ہوگا، جس کی مثال درج ذیل ہے۔ عملی نمونہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی ہر لمحہ مکمل اطاعت کی اور کسی جانی یا مالی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو باہمی لازم و ملزوم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے عوض ایسے جان نثار، فرما بردار اور اطاعت گزار ساتھی عطا فرمائے جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہیتے غلام کو آزاد فرمایا اور اسے اپنے والدین کے ساتھ جانے کو کہا تو وہ بے ساختہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے تصور سے ہی رو پڑا اور ماں باپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ آزادی تو جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، لیکن در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت تو ماں باپ سے بھی زیادہ تھی۔ اس لیے زید بن حارث نے حضور کی غلامی کو ترجیح دی۔
سچ یہ ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتحہ زمانہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تجارت کرتے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا تو اس وقت ان کو علم تھا کہ وہ قاتلوں کے نرغے میں ہیں، لیکن انہوں نے ہنس کر یہ فرض ادا کرنا قبول کر لیا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل کو اپنی جان کی حفاظت پر ترجیح دی۔ بنو دینار کی ایک عورت تھی جس کا باپ، بھائی اور شوہر تینوں جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ایک شہادت کی خبر ہر ایک کی شہادت کی خبر پا کر وہ پوچھتی، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بتاؤ، ان کے بارے میں بتاؤ۔ لوگ کہتے وہ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہیں۔ وہ کہتی مجھے دکھا دو، اور جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ لیتی تو بے اختیار کہہ اٹھتی، اب ہر ایک مصیبت قابل برداشت ہے۔ جہاد کی تیاری کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مال و اسباب طلب فرمائے تو سب اصحاب نے رضاکارانہ طور پر حسب توفیق حصہ لیا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنا سارا مال و اسباب لا کر پیش کر دیا اور اپنے پاس کچھ بھی بچا کر نہ رکھا۔